نگاہ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، مسخر کر لیتی ہے، فتح کر لیتی ہے۔ چمک تہذیب حاضر کی، یہ جو جدید تہذیب ہے، ماڈرن سیولائزیشن ہے، اس کا جو ظاہری حسن ہے، اس کی چمک دمک ہے، اس کی کاسمیٹکس ہے، یہ نظر کو اسیر کر لیتی ہے، نگاہ کو یہ فتح کر لیتی ہے۔ اور اچھا، نگاہ کا خیرہ ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کے جلوے میں کھو جانا، یعنی ایک جلوہ جو باطل ہے، آنکھ اس میں کھو جائے، تو اس کا مطلب آنکھ اس سے خیرہ ہو گئی، چاہے حق کے جلوے میں کھو جائے۔ خیرہ کا مطلب یہی ہے کہ نظر منظر میں گم ہو جائے، یعنی منظر غالب آ جائے نظر پر، تو اس کا مطلب ہے نظر خیرہ ہوگی۔ اب نظر، اب دیکھنے کا عمل اپنی شرائط پر نہیں ہے، اب آنکھ منظر کے سپرد ہو گئی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ تو یہ چمک کا لفظ یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا سگنیفیکنٹ ہے، کہ اس کی جو کاسمیٹکس ہے، اس کا ظاہری حسن ہے، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ کاریگری جو ہے جدید تہذیب کی کاریگری، یہ جھوٹے نگینے ہیں جنہیں جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ جھوٹے نگینوں سے یہاں مراد ہے بے حقیقت، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی جدید تہذیب، اب میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں کہ جدید تہذیب اپنی صورت میں بہت پرکشش ہے اور اپنی حقیقت میں بہت بھیانک، اپنی صورت میں پرکشش ہے، اپنے ظاہر میں، اپنی اپیرنس میں، لیکن اپنی ریالٹی میں، اپنی انورڈنس میں، اپنے باطن میں بہت بھیانک ہے۔ وہ بھی آگے چل کر اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو جدید تہذیب کی جو چمک دمک ہے وہ ظاہری ہے، صرف کاسمیٹکس ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے اقبال کی، یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ یعنی جدید تہذیب کے پاس دکھانے کو جو کچھ بھی ہے وہ ظاہری طور پر اچھا ہے، فی الواقع وہ خوفناک ہے اور نقصان دہ ہے۔ میں ایک بات صرف عرض کروں گا کہ ماڈرن سیولائزیشن جو ہے نا، یا ماڈرنٹی، اس کا سب سے بڑا کارنامہ یا ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ، ان کے اپنے خیال میں سب سے بڑی اچیومنٹ ان کی یہ ہے کہ انہوں نے فطرت کے مقابلے میں انسان کے لیے ایک بہت کمفرٹیبل اور بہت سیکیور دنیا پیدا کی۔ یعنی جدید تہذیب کے نمائندوں سے آپ اگر سوال کریں کہ آپ کی 4، 5، 6 صدیوں کی کاوش کا حاصل کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم ایک ایسی دنیا بنانے میں کامیاب ہو گئے جو فطرت کے مقابلے میں بہت کمفرٹیبل ہے اور بہت سیکیور ہے۔ یہ ہماری اچیومنٹ ہے، یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ واقعی ہے۔ اچھا، اب یہ اچیومنٹ تو ہے، ہم بھی مانیں گے، یعنی ایک آدمی اگر 10 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگائے اور گر جائے زمین پر اور بچ جائے تو اچیومنٹ تو ہے، کارنامہ تو ہے، مگر ہے تو حماقت ہی۔ کارنامہ ہے اس کا، بالکل بڑا دلیر آدمی ہے، 10 منزلہ عمارت سے اس نے چھلانگ لگائی، بڑی دلیری کی، لیکن حماقت تو کارنامہ اس نے کیا ہے۔ تو یہ ہم مانتے ہیں کہ بالکل کارنامہ ہے، آپ نے نیچرل دنیا کے، فطرت کے مقابل ایک آپ نے مصنوعی دنیا پیدا کر کے دکھا دی ہے، بالکل مانتے ہیں آپ کی اچیومنٹ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ مطلوب نہیں، کیونکہ انسان کے اندر بھی ایک فطرت ہے، تو انسان کے اندر اور باہر کی فطرت میں توازن ریکوائرڈ ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر اور باہر کی فطرت میں توازن نہیں ہوگا تو انسان صرف روحانی طور پر ہی نہیں، جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جائے گا۔ یا آپ غور کریں کہ اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے نا، تو جدید دور کا عنوان ہے بیماری، ذہنی بیماری، روحانی بیماری اور جسمانی بیماری۔ تو اس نے بیمار کر دیا انسان، اسپرچولی بھی، مینٹلی بھی، انٹلیکچولی، فزیکلی۔ اور اس کی بیماری کی جڑ کیا ہے؟ بیماری کی جڑ یہ ہے کہ ہماری انٹرنل نیچر اور کاسمک نیچر، ان میں تصادم پیدا ہو گیا، اور انسان اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اس تصادم کو سہار سکے، وہ اس تصادم کو سروائیو کر سکے۔ یعنی فطرت کے خلاف کھڑے ہو کر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، بطور انسان سروائیو نہیں کر سکتے، ہاں کچھ اور بن کے شاید کر دیں۔ یعنی کل اگر جینیٹک انجینئرنگ
कुछ और तरह के इंसान पैदा कर गुजरे, इंटरनल नेचर में भी इंटरवीन करके, तो वो अलग बात है। अगर जिस तरह हमने दुनिया बनाई है मसनूई, इसी तरह हम एक इंसान भी मसनूई बनाने में कामयाब हो जाए, वेल एंड गुड, बड़ा बड़ा अच्छा है। लेकिन ये जो मौजूदा इंसान है, इसके आसार, इसका जहन, इसका दिल और इसका शऊर और इसके एहसास इसका साथ नहीं दे सकते। इस दुनिया की रफ्तार का, इस दुनिया की तवक्कुआत का, इस दुनिया के प्रेशर्स का आपको मालूम है। हर आदमी, मेरे समेत हर आदमी का तजर्बा है कि जदीद सोसाइटी का हर फर्द बीमार है और हर फर्द खुद से रूठा हुआ है और हर फर्द खुद से नाराज है। बेजारी जदीद आदमी का सबसे बड़ा तजर्बा है, बेजारी। और बेजारी पैदा होती है लाताल्लुकी से, और सब जिसे वो कार्ल मार्क्स ने कहा है ना, सेल्फ एलियनेशन। ये कार्ल मार्क्स का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एलियनेशन। उसने कैपिटलिज्म पर बात की है, तो उसने कहा कि कैपिटलिज्म का जो सबसे बुरा असर पड़ता है ना फर्द पर, वो ये पड़ता है कि वो सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट का शिकार हो जाता है। ये बड़ी जबरदस्त बहस है मार्क्स की। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी जाहिरी सूरत है, इसकी सूरत है, इसका अपीयरेंस है, वो बड़ा नजर को लुभाने वाला है और नजर को फतह कर लेने वाला है। मगर मामला ये है कि ये जो कारीगरी दिखाई गई है नगीने बनाने